بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین کرام، آج کے اس درس میں صاحب کتاب مؤلف کتاب محرمات استہان بها کثیر من الناس کے مؤلف محمد صالح المنجد نے اپنی اس کتاب کے اندر جو مقدمہ پیش کیا ہے، مختصر اور ملخص انداز میں اسی مقدمے کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، جس کی فرضیت سے غافل ہونا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور کچھ چیزوں کو حدود بنا کر، یعنی ہمارے لیے کچھ حدود متعین کی ہیں، ان حدوں کو پار کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان کا ارتکاب بھی نہیں کرنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام وما سکت عنہ فہو عافیہ فاقبلوا من اللہ العافیہ فإن اللہ لم یکن نسیا۔ ثم تلا هذه الآیہ وما نتنزل الا بأمر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، انہیں حلال سمجھنا چاہیے، وہ حلال ہے، اور جسے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ ما احل اللہ فہو حلال، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے جس کو، وہ حلال ہے۔ وما حرم فہو حرام وما سکت عنہ فہو عافیہ، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے وہ آزادی ہے، درگزر ہے، لہذا تم اللہ تبارک تعالیٰ کی اس آزادی کو قبول کرو۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ بھولا ہوا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہلوایا، فرشتوں نے پیغمبر کو یہ جواب دیا کہ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، کسی اور کی نہیں۔ تیرا پروردگار بھولا ہوا نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے جن چیزوں کو قرآن اور حدیث میں، شریعت نے جن چیزوں کو حلال اور حرام بتلایا ہے، وہی ہمارے لیے حلال اور حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، شریعت کے فرمان کے مطابق محرمات سے اجتناب کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، رواہ مسلم۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے تحلیل اور تحریم دونوں کو بیان کر دیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث نبویہ کے اندر اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں تمہیں روک دوں تو اس سے اجتناب اور پرہیز کرو، اور جب کسی کام کے کرنے کا حکم دوں فافعلوا منہ ما استطعتم، تو اس سے اپنی طاقت کے مطابق کر ڈالو۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ اچھی چیزوں کو یہ پیغمبر تمہارے اوپر حلال کرتے ہیں، اور جو گندی اور ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جس میں انسانیت کے لیے ضرر اور نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، سورۃ الاعراف 157 نمبر آیت۔ معزز سامعین کرام، مؤلف نے ان تمام چیزوں کی وضاحت اس مقدمے کے اندر کر دی ہے کہ شریعت یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نازل کردہ چیز ہے، اور اس کے اندر مداخلت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کسی چیز کی تحلیل اور تحریم کا اگر کسی کو اختیار حاصل ہے تو اللہ رب العزت ہی کو حاصل ہے، اور اگر کوئی اس کے برعکس کرتا ہے تو گویا کہ اس نے کفر کا کام کیا۔ جس نے بھی اپنی طرف سے کسی چیز کی حلت اور حرمت کا قاعدہ بنایا یا کوئی حکم صادر فرمایا تو اس نے کفر کیا، اور وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورۃ الشورى آیت نمبر 21۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں کہ جن کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں دیا ہے؟ یہ اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قطعی چیزوں کا حکم صادر فرما دیا ہے، جن کی حرمت ہے وہ قطعی انہیں حرام قرار دے دیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو احادیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعیت کے ساتھ محرمات کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ من باب المثال، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، سورۃ الانعام آیت نمبر 151۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں، وہ باتیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ وہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور تم پر لازم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور اپنے اولاد کو محتاجی، فقر کے خوف سے قتل نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ حرام چیزوں کے بیان کے تناظر سے یہ فرمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لیجئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام. یہ روایت آپ کو ابو داؤد کے اندر ملے گی، یہ حدیث آپ کو ابو داؤد کے اندر ملے گی، اور اس حدیث کا نمبر ہے 3486. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے. اس طرح مؤلف نے اس مقدمے کے اندر مثال کو بیان کر کے، مثال کے طور پہ نکاح سے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے کون کون سے رشتے حرام قرار دیے ہیں وہ آپ کو قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیل مل جائے گی. ایک ایک چیز کی حرمت اگر آپ دیکھیں تو بھی تفصیل موجود ہے، کہیں قاعدے کلیہ کے طور پہ، کہیں کہیں ایک ایک چیزوں کو کی تعین کر کے اس کی حرمت کو واضح کیا گیا ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں مولوی کہ حرمت اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بالتفصیل بیان کر دیا ہے. لیکن اگر حلال چیزوں کے بارے میں آپ جائیں اور دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حلال چیزوں کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے جبکہ حرام کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. اور اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں ان کی تفصیل تمہیں بتا دی ہیں. ہاں ان حرام چیزوں میں سے بھی جن کے کھانے پہ تم سخت مجبور ہو جاؤ، کوئی اور چارہ نظر نہ آئے، تو یہ اضطراری کیفیت اور مجبوری کی صورت میں وہ بھی حلال ہے. محترم ناظرین کرام، اگر حلال کردہ چیزوں کے بارے میں آپ جائیں تو ایک ایک چیز کو نہیں بیان کیا گیا ہے کہ فلاں چیز تمہارے لیے حلال ہے اور یہ چیز حلال ہے، وہ چیز حلال ہے، کسی چیز کا نام نہیں، بلکہ مجمل طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، زمین پر موجود جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ. عمومی طور پہ یہ چیز بیان کر دی گئی ہے، لیکن تفصیل میں حلال چیزوں سے متعلق ایک ایک چیز کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے. مؤلف نے اپنی اس کتاب میں انہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اور ناظرین کرام، آپ اس کتاب میں چند ایسے محرمات کا تذکرہ پائیں گے یا ایسے محرمات کو مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے اس کتاب کے اندر جن کی حرمت شریعت کے اندر بالکل واضح ہے، طے کر دی گئی ہے، لیکن بہت سے مسلمان بغیر کسی جھجک، بغیر کسی پریشانی اور بلا تکلف اس حرمت کا ارتکاب کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان کاموں کو بے دھڑک انسان کرتا جا رہا ہے. یہ مسلمان یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام کاموں کے ارتکاب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے. یہ چیزیں، یہ حرام کردہ چیزیں جو مسلمانوں کے مابین آج کل رائج ہو چکی ہیں، مؤلف کا کہنا ہے کہ اس کتاب میں ہم نے انہی محرمات کو قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. البتہ اس سے پہلے ہم نے جو مقدمہ اپنے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس بات کو گوش گزار ہم نے کرا دیا ہے کہ قطعی طور پہ مؤلف کا یہ منشا اور مقصد نہیں ہے کہ ان تمام محرمات کو ذکر کریں، ان تمام محرمات کا احاطہ کریں جو آج کل مسلمانوں کے اندر رائج ہیں. البتہ ان مشہور محرمات کو جو مسلمانوں کے مابین آج کل رائج ہیں، مؤلف نے اپنے طور پہ قرآن اور حدیث کی دلائل کی روشنی میں اسے یکجا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے دور اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں شریعت نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے. ناظرین کرام، آنے والے درس میں انشاءاللہ کتاب کا باضابطہ طور پہ آغاز کیا جائے گا اور اس میں کوشش یہ رہے گی
کہ کتاب کے اندر موجود چیزوں کو ملخص انداز میں پیش کیا جائے، اور اگر ضرورت پڑی تو کچھ حذف اور اضافے سے بھی کام لیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت کے فرمودات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ